بدانش آپ کو مرید اور اپنے آپ کو ہمیشہ تقوی الہیہ کو اختیار کرنے کی توفیق و تذکر دیتا رہتا ہوں. اللہ نے تقوی الہیہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اور آپ کا پہلا پیشوا علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دو اشخاص کی وجہ سے دین اور دنیا برباد ہے. یہ دو ہی اشخاص کی وجہ سے فتنہ جو ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے. امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ جاہل عابد جو جہالت کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اسے دین مبین دین محمدی کا علم نہیں ہوتا ہے. وہ کسی وقت بھی فتنہ گار بن سکتا ہے. دین کے لیے اور دنیا دونوں کے لیے خطرہ ہے. اور علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں دوسرا وہ علم شخص جس کے پاس علم ہے اور اس علم پہ عمل نہیں کرتا ہے وہ بھی فتنہ گر ہے. جاہل ہمیشہ بغیر علم و معرفت کی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس علم کی روشنی میں عمل نہیں ہو. لیکن بعض مراحل ہمارے یہی ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے طبقات ہیں جو دین کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے لیکن عبادت کرتے ہیں. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا نا عالم کا سونا اور جاہل کا رات بھر اٹھ کر عبادت کرنا، عالم کا سونا افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عابد جو ہے کیونکہ وہ علم اور معرفت نہیں رکھتا ہے. مثلا فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس فجر کی 2 رکعت کی معرفت اور علم نہیں ہے. لیکن جب ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے تو علم کی روشنی میں عبادت کرتا ہے اور شیطان سے کبھی بھٹکا نہیں سکتا ہے. تو یاد رکھیں اسی لیے حضرت جعفر طیار نے 4 چیزوں کی طرح ارشاد فرما رہے ہیں. جعفر طیار یہ روایت امام باقر علیہ السلام نے نقل کی ہے. جعفر طیار کہتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی کہ مجھے معلوم تھا کہ شراب پینے سے میری عقل ختم ہو جاتی ہے. اور جب انسان شراب پیتا ہے اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. اور جعفر طیار دوسری چیز بتاتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے جھوٹ سے مردگانی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، بہادری ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرا جو ارشاد فرماتے میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میری عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور چوتھی چیز جو جعفر طیار کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر بت پوجا نہیں کیا، کیونکہ نہ وہ سن سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. بس میں نے جو زندگی میں کیا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے. تو رسول معظم نے اپنے دونوں ہاتھ کو جعفر طیار کے کانوں پہ رکھ کے رسول ارشاد فرماتے اب اللہ کے اوپر لازم ہے 4 کام کے بعد قیامت کے دن جعفر طیار جہاں دل چاہے فرشتوں کے ساتھ اٹھ سکتا ہے. فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اے میرے محمد مصطفیٰ جعفر طیار کو مبارک کہہ دینا ان کے 4 کام مجھے اتنے پسند ہیں، یہ قیامت کے دن جو مقام چاہے گا مجھے اللہ پر فرض عطا کرے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں اللہ انسان کے گناہوں کو پوشیدہ کرتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے. لیکن روایت ہے رسول معظم سے جب تک انسان 40 گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے اس وقت تک اللہ اس کے فرض کو پاک نہیں کرتا ہے. اور رسول ارشاد فرماتے جب انسان 1 گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اللہ اس کا 1 پردے کو اٹھا دیتا ہے. جب یہ حضرت انسان 40 گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. اٹھانے کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے اب آپ
ان کے اوپر اپنے بازو رکھ لینا، اپنے ہاتھ رکھ کر ان کے گناہوں کو چھپا دینا، اور وقت ایسا آتا ہے اس بدبخت انسان کا، وہ 40 پردے بھی اللہ نے اٹھا لیے اور فرشتے بھی اس کے گناہوں کو چھپا رہے ہیں۔ جب یہ نوبت آتی ہے تو فرشتے بارگاہ الہیہ میں دعا کرتے ہیں، مالک اللہ اب ہمیں بھی شرم آتی ہے اس حضرت انسان کے گناہوں کو چھپانے کی۔ اس وقت امام باقر ارشاد فرماتے ہیں جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں مالک ہمیں شرم آتی ہے، تو رسول ارشاد فرماتے ہیں جب وہ شخص ہم اہل بیت کا محب ہوتا ہے تو اللہ عرش کے جو پردوں کو تو اٹھا دیتا ہے لیکن زمین کے پردے اس سے اٹھاتا نہیں ہے، لیکن یہ کم وقت انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے اور معصیت الہیہ کو انجام دیتا ہے، تو میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ اس سے زمین کے پردوں کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ اور یہ یاد رہو یہ دستور رہا ہے دنیا کا، جب بھی کوئی بڑا شخص گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو ہم اچھائی بنا کر سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک ہر امام عادل ہے اور عدل کے بنا پر تجھے جنت ملے گی، لیکن ایک انسان اور مولا ارشاد فرماتے ہمیں اس بندے پر تعجب ہے جو ہماری ولایت کا زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے۔ میرے بھائی یاد رکھو اس بے روی میں نہ رہنا، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ میں نماز کو نہ پڑھوں، میں واجبات الہیہ کو ادا نہ کروں، میں ہمیشہ واجبات کی مخالفت کرتا ہوا نظر آؤں اور علی بن ابی طالب مجھے جنت کا رسید دے کر جنت میں لے جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ علی عادل امام ہے۔ بے شک لیکن میرے بھائیو اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے ارشاد فرمایا ہوا ملعون ملعون، وہ شخص ملعون ہے جو فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب آسمان سے ستارے ختم ہو جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھتا ہے اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ آسمان میں ستارے پھیل جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو جب میرے اور آپ کا امام جو جعفر صادق جس سے ہمارا مکتب مشہور ہے وہ امام 3 دفعہ ملعون کہتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن تاخیر سے پڑھنے والے کو جب میں اور آپ کا امام ملعون کہیں اور اس بندے کا کیا حال ہوگا جو پورے 7 دن میں 17 رکعت جو نماز فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے لیکن جمعے میں آ کر ایک جمعہ پڑھ کے احسان کر دیتا ہے، یہ میرے بھائی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ہمارا علمیہ ہے۔ اور یاد رکھو یہی تو بی بی زہرا ارشاد فرماتی ہے جب بھی کوئی مومن اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے مسجد میں آتا ہے اللہ اس سے تکبر کی اس چیز تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ نماز جماعت اسی کی ایک گھڑی میں سے ایک گھڑی ہے۔ اور یاد رکھ لینا مکتب تشیع کے پاس دو ایسے اثاثے ہیں جن کی وجہ سے ہم دن پر عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 عزاداری سید الشہداء ہے اور دوسری چیز نماز باجماعت ہے، لیکن ہمارا تو علمیہ یہی ہے جمعہ تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو عصر کی نماز خود پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو جب نماز جماعت میں 10 بندے سے زیادہ ہو جائے اس کا ثواب فرشتے حساب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں اکیلے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اس نماز سے کئی گنا وہ جماعت کی نماز افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا نا کہ جو شخص مسجد میں متواتر نہ آئے ان کے گھروں کو جلا دو، لیکن آج ہم نے اس نماز جماعت کی جو شرائط جو مقصد تھا اس کو فراموش کیا۔ مثلا ہماری جس مسجد میں ہم نماز باجماعت پڑھتے ہیں اگر کوئی مومن مسلسل نہیں آتا ہے ہم اس کے گھر میں نہیں جاتے ہیں۔ نماز جماعت کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں جو پر منٹ کوئی شخص آتا ہے اور اچانک نہیں آتا ہے تو وہ جو نمازی ہے ان کے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے اس کے گھر میں جائیں، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کریں، اگر اس پہ کوئی مشکل اور کوئی مصیبت آ گئی ہے اس کا حل کو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ جب مسجد میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، نفس نفسی کا عالم ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو حکم اللبان میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، اور اسی لیے امام باقر نے ارشاد فرمایا اللہم
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ زنا سے بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ جب اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے وہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ جب تک اس شخص کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے، اس سے معافی طلب نہ کرو تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو ایک غیبت کرنا گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ غیبت کو سننا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن غیبت کو ہم ایک بہت بڑی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں بھی یہ عالمیہ ہے، ہماری مساجد کے اندر بھی جب کوئی نمازی نکلتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے جو بات کی جاتی ہے اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں وہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو تقوی الہیہ کی طرف نہ لے جائیں، جو برے کام اور فحشیت سے نہ روکا جائے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں یہی امام موسی جعفر الصادق مدینے سے گزر رہے تھے، بے گھر سے گانے کی آوازیں بلند نکل رہی تھی۔ جب اندر سے کنیز باہر آتی ہے تو امام نے پوچھا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ اس کنیز نے کہا یہ گھر آزاد کا ہے۔ میرے مولا نے کیا فرمایا اگر یہ غلام کا گھر ہوتا اس گھر سے کبھی گانے کی آوازیں نہ نکلتی، یہ آزاد ہے اس لیے اس کے گھر سے گانوں کی آوازیں آتی ہے۔ جب کنیز اندر جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کون تھا جو دروازے میں دستک دینے والا، کیا پوچھ رہا تھا؟ تو کنیز نے کہا پوچھنے والا امام تھا، اور امام یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ تو میں نے اسے کہہ دیا یہ گھر آزاد کا ہے۔ اسی وقت اس شخص سے تمام تر گاموں کے جو آلات تھے ان کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد وہ امام کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے مولا مجھے ایک دفعہ معافی دینا، جب تک میرے سانسوں پہ سانس ہوگا میں زندگی بھر گانا نہیں سنوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد بلند تک صلوات۔ اللہم صلی علی۔ میرے جوانوں آپ کو میں یہی کہوں گا یہ جوان ہی ہیں جو انقلاب برپا کر سکتے ہیں، یہ جوان ہی ہیں جو قوم اور ملت کو پروان پہ چڑھا سکتے ہیں، یہی جوان ہی ہے جو قوم کو ذلت کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھو میرا جوان جس طرح تو ماہ رمضان المبارک اور ماہ محرم میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح باقی 10 مہینوں پہ بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر۔ ایسا من جب اللہ کی بارگاہ میں آ جا یا حسین کے در پہ آ، حر بن کے نکل جا، پھر گناہ کرنے کی کوشش نہ کر۔ اگر تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، معصیت الہیہ بھی کرتا ہے، معصیت اہل بیت بھی کرتا ہے، دین کی دھجیاں اٹھاتا ہے، دین کا مذاق کرتا ہے، تو کہیں تنہائی پہ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر لینا کہ آیا تو علی کا شیعہ ہے بھی یا نہیں۔ محاسبہ کب ہوگا؟ جب میرا اور آپ کا کردار ایسا ہو جیسا علی چاہتا ہو، میرا اور آپ کا کردار ایسا ہو جیسے 14 چاہتے ہو۔ اگر ایسا کردار نہیں ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر، اور جو بری عادت تجھ پہ ہے، اور یاد رکھو یہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے رمضان، اور امام فرماتے ہیں وہ بدبخت شخص ہے جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، ذکر الہیہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اس اللہ نے ماہ رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے کہ آ میرا بندہ ادعونی استجب لکم، دعائی تو جو چاہے گا جو مانگے گا میں اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یاد رکھ یہ انسان حضرت انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ التجا کرتا ہے اور خالق لم یزل اس پہ 10 دفعہ کہتا ہے کہ میرا رب بندے حقیق، اے میرا بندہ تو کیا مانگتا ہے، مانگ میں دینے کے لیے تیار۔